السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ آج عرب کے اندر یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ یہ ایک بہت خاص دن ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں انشاءاللہ یہ کل کا دن ہوگا، لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بنفس نفیس 10 ہجری کو حج کرنے کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا زبردست خطاب فرمایا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی محنت تھی، یہ مجمع سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہ مجمع پہلی بار اللہ کے رسول کے سامنے سارا کا سارا اکٹھا کھڑا ہوا ہے، اور آخری بار بھی، کیونکہ اس کے بعد دوبارہ ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ سارے صحابہ یہاں موجود ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب فرما رہے ہوں۔ لہٰذا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں ارشاد فرمائی، میں اس کا مختصر خلاصہ اور ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سنتے وقت سب سے پہلے اس بات کی نیت اور عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ان ساری باتوں پر ہم بھی عمل کریں گے، اور آپ اپنی امیجینیشن میں یہ تصور کریں کہ گویا اس میدان میں آپ خود موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اپنی اونٹنی پر خود تشریف فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں خود فرما رہے ہیں اور ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ باتیں کتنی زبردست ہیں۔ ویسے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو ہم دیکھ سکیں، آخرت میں شاید ہمیں یہ موقع مل جائے، اور اللہ سے دعا بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے۔ ابھی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ امیجن کریں کہ گویا اس میدان میں آپ خود موجود ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان میں موجود رہوں گا، اس لیے میری بات کو بہت دھیان سے سنو، خوب توجہ کے ساتھ سنو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جس طرح یہ سال حرمت والا ہے، جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، اور جس طریقے سے یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور جیسی یہ جگہ حرمت والی ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو یہ بھی حرمت والے ہیں۔ جیسے تم اس وقت کا، اس جگہ کا خیال کرتے ہو، ویسے ہی ایک مسلمان کی عزت آبرو کا، اس کی جان کا خیال کرنا، اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، امانتیں واپس کرو، یعنی کہ کسی کی امانت لیا کرو تو اسے واپس کیا کرو، اس سے فائدہ نہ اٹھایا کرو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کسی کو تنگ نہ کرو اور کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، تو اس طرح اگر تم کرو گے تو تم خود بھی محفوظ رہو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، تمہیں ایک دن اللہ سے ضرور ملنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، یہ ہو کر رہے گا، یہ اٹل حقیقت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اور آج سود میرے قدموں تلے دفن ہے۔ تم لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کا سود معاف کرو، سود کو ختم کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، اور عورتوں پر بھی تمہارے حقوق ہیں، لہٰذا تم ان کے حقوق ادا کرتے رہو، کیونکہ وہ باقاعدگی کے ساتھ اپنے جو حقوق ہیں، ان کی جو ذمہ داری ہیں، اس کو ادا کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو، سختی اختیار مت کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا سے دور رہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میری بات دھیان سے سنو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، 5 وقت کی نماز ہے اس کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر استطاعت ہو تو اس گھر یعنی کہ خانہ کعبہ کا حج کرو، اس کی زیارت کے لیے آؤ۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے پھر حقوق بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا یہ بات یاد رکھو کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم سب برابر ہو۔ ہاں، اگر کوئی اونچا ہے، کسی کا مقام بلند ہے، تو وہ تقوی کی وجہ سے، اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے حاصل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو لوگوں، قیامت کے دن جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر تمہیں ان تمام باتوں کا جو ہے جواب دینا ہے، تمہیں جواب دہی کرنی ہے۔ لہٰذا تم
کبھی بھی گمراہ مت ہونا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی میرے بعد کوئی نیا دین آئے گا۔ میں تم لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید، اور دوسرا میری سنت۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بالکل آپ نے پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے ارشاد فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنی بات پہنچا دی، یا اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، یا اللہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اس بات کو ان تک پہنچا دیں جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ بات میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہو سکتا ہے جو یہاں موجود نہیں ہے اس تک جب بات پہنچے تو وہ یہاں موجود لوگوں سے زیادہ عمل کر کے دکھائے، اعمال میں اس سے آگے بڑھ جائے۔ بہرحال یہ ساری باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، بدقسمتی سے آج یہ ساری باتیں ہم نے دوبارہ زندہ کر دی۔ سود ہمارے یہاں دوبارہ آ گیا، مسلمان کا بھائی نہیں ہے، اور یہ ساری خرابیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ساری آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں، اس کی جان محفوظ نہیں، اس کا مال محفوظ نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن سے ڈر و خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ تو یہ مختصر اس خطبے کے ارشادات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے۔ میں نے اس میں سے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔